السلام علیکم ویورز، میں ہوں ارسلان آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سول ہیلنگ آفیشلز، جس میں ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو ویڈیوز ایڈ کرتے ہیں جو کہ ہماری روٹینز کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک ہیلدی اور ہیپی لائف گزار سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شبیر صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم ایک صحت مند اور تندرست زندگی گزار سکتے ہیں، وہ بھی اپنے جو روٹینز کے ڈائٹس ہیں ان کو مینیج کر کے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو تعارف کروایا تھا، تو یہ مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں، تو آج ہم ان سے کچھ اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ مائنڈ سائنسز کیا چیز ہے، یہ کیا ٹرم ہے، اور یہ کس طرح ہمارے یعنی کہ لائف میں کام کرتی ہے، اور یہ کیا چیز ہے، ذرا اس کی ٹرمنالوجی کے بارے میں ہمیں مزید بتائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ حسن صاحب، آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے۔ اور یہ جو مائنڈ سائنسز ہے یہ ایک بہت واسٹ رول پلے کرتی ہے ہماری لائف میں۔ اگر ہم اس کے فنڈامنٹل کی بات کریں تو جو ہمارے برین میں 4 طرح کی ویوز ورک کرتی ہیں، ہم نے اسٹڈی بھی کیا ہوا، الفا، بیٹا، گیما، ڈیلٹا۔ اچھا، یہ جو ویوز ہیں یہ 2 ویوز ان میں سب کانشیس مائنڈ میں ورک کرتی ہیں، اور 2 سب کانشیس مائنڈ میں ویو کرتی ہیں۔ ان میں ایک ویو میں ہم نارمل حالت میں بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جیسے ہم روٹین میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ دوسرے وے میں ہم ایکسٹرا ایکٹیو ہوتے ہیں، جیسے کوئی آپ ابیوز کر رہے ہیں، جیسے آپ بھاگ رہے ہیں، یا آپ ایکسٹرا ایکٹیو ہیں تو یا غصے میں ہوتے ہیں، تو یہ دوسری ویو اس میں کام کرتی ہے۔ یہ دونوں ویو کانشیس مائنڈ میں ورک کرتی ہیں۔ اور جو دوسری 2 ویوز ہیں ان میں ایک ویو جو سب کانشیس مائنڈ کی 2 ویوز ہیں، ان میں ایک میں ہم ڈاؤزنگ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جیسے ہم نیند سے جیسے اٹھتے ہیں جو ہماری وہ کنڈیشن ہوتی ہے ویسے ہم کنڈیشن ہماری بنتی ہے۔ پھر اس سے جو اگلی ویو ہے اس میں ہماری یہ دیکھیں یہ ساری ویو نا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹ ہوتی ہیں، ہماری باڈی کی کنڈیشن اور ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ ہم اس میں کنورٹ ہوتی ہے ایک دوسرے میں۔ جو لاسٹ ویو ہے جو ہماری برین میں ورک کرتی ہے، اس میں ہم ڈریمنگ میں ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کی ویوز کام کرتی ہیں جو ہماری باڈی میں، اور ان کے اوپر ہمارا یہ سارا سسٹم کام کرتا ہے۔ اس میں جو الفا ویو ہے یہ ایک ایسی یونیک اور زبردست ایک ویو ہے جس میں ہماری باڈی کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ساؤتھ نارتھ پول کو کوئی بھی انسٹرکشن دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی ایک ویو ہے، اس کے ذریعے سے بیسیکلی ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اس ساؤتھ نارتھ پول کے ذریعے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام چونکہ یہ کام سب کانشیس مائنڈ میں کرتی ہے، تو اچھا میں اس کے ساتھ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں۔ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے اس کے 5 حواس ہوتے ہیں، جیسے چکھنا، دیکھنا، سننا، ٹچ کرنا، محسوس کرنا۔ تو لیکن جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اس کے 27 حواس ہوتے ہیں، 5 ان کے علاوہ باقی 22 حواس ہوتے ہیں۔ یہ جب آپ کو 5 لوگ انفارمیشن دے رہے ہوں اس کی کریکٹنس کیسی ہوگی؟ اگر 22 اور ساتھ میں 5 لوگ 27 لوگ اگر آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کی کریکٹنس زیادہ واسٹ اور بہتر ہوگی۔ تو یہ بیسکلی جو ہمارا یہ فنڈامنٹل مائنڈ سائنسز کا ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اس کو پھر آگے ہم اس کو بہت سی جگہوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے، وہ سر کا استعمال بھی ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو یہ مین اس کے اوپر ہمارا یہ بیس کرتا ہے مائنڈ سائنسز، اور اسی کے ساتھ پھر جو ہمارے انرجی پوائنٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بیس کرتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ مائنڈ سائنسز کیا ہوتی ہیں، اور اس میں الفا، بیٹا اور گیما ریز اور الفا ریز کے بارے میں بتاتے بتاتے آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے سر۔ یہ سر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ سر جو بجانے والا ہے وہ ہے یا کوئی اور سر ہے؟ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اور یہ ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو اس کی وضاحت کریں۔ جیسا اسلام صاحب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا۔ سر یہ ویسا سر نہیں ہے جو آپ نے کویشچن کیا کہ جیسے کچھ بجانے کے لیے، لیکن یہ بہت اہم رول ہماری لائف میں ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں جو ناک دی ہے نا، اس کے بہت سے فنکشن ہیں۔ ناک نے ہماری جو سانس بریتھنگ ہم کر رہے ہیں اس کو کلیئر بھی کرنا، صاف بھی کرنا ہے، اس کو باڈی کے مطابق اس کا ٹیمپریچر بھی مینٹین کرنا ہے، ہماری آواز کو خوبصورت بھی بنانا ہے۔
اس کے علاوہ جو سب سے اہم رول ہے اس کا ہماری ناک کا وہ ہے اس کے سر. اس کا جو دونوں یہ دایاں اور بایاں دونوں جو ہولز ہیں ایک چاند سے اور ایک سورج سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہماری لائف میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے پری ہیپننگ ہم نے سنا ہوگا کہ جانور یا پرندوں میں ہوتا ہے کہ کہیں پہ کچھ زلزلہ یا کچھ چیز ایسی آنے لگی ہے تو ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے, وہ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں, وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ناک بیسیکلی ہمارا وہ پری انفارمیشن کا ایک ذریعہ ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہم نے اسے ایکٹیو نہیں کیا یا ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. اس میں ایک چاند کا سر ہے اور ایک سورج کا سر ہے. چاند کا سر یہ بیسیکلی ان کی عمر 2-2 گھنٹے ہوتی ہے. 2 گھنٹے ایک سر کام کرتا ہے, 2 گھنٹے دوسرا سر کام کرتا ہے. اگر آپ غور کریں آپ کی ایک ناک بند ہوگی, تھوڑی سی کھلی ہوگی یا ایک اور دوسری فل کھلی ہوگی, تو یہ اس کی 2 گھنٹے بعد جو تھوڑی سی کم کھلی ہے وہ فل اپنے نارمل ہو جائے گی, اور جو پہلی فل کھلی ہے وہ کم میں رہ جائے گی. جو ڈے ٹائم پہ یہ سمجھیں کہ چاند کا سر جو ہے, کیونکہ آپ کو ڈے ٹائم پہ ہیٹ ہے اور ہیٹ میں آپ کو ٹھنڈک چاہیے, تو آپ کو ایک اے سی چاہیے. تو یہ جو چاند ہے آپ کا اے سی ہے, تو اس کی ٹھنڈک آپ کی باڈی میں زیادہ مقدار میں اس کے ذریعے سے جاتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں, اللہ کا سسٹم کام کر رہا ہے. پھر جو سورج کا سر ہے, کیونکہ رات کے وقت ٹھنڈک ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یہ آپ کے لیے ہیٹر کا کام کرتے ہیں, تو رات کے وقت جو سورج کا سر ہے وہ زیادہ ورک کرتا ہے. ہر سر کی عمر 2 گھنٹے ہوتی ہے, 2 گھنٹے کے بعد دوسرا, پھر 2 گھنٹے کے بعد دوسرا سر. جب یہ انٹرلیٹ ہوتے ہیں, چینج ہو رہتے ہیں, تو 5, 7 یا 10 منٹ لیتے ہیں, تو اس طریقے سے ورک کرتے ہیں. یہ ہمیں پری ہیپننگ کیسے بتاتے ہیں. جو لوگ اگر ہم ان پہ غور کریں, یہ جو سر ہیں یہ ہماری جو ہم نوزل جب سانس لیتے ہیں تو سانس کھلا, جیسے آپ نے دیکھیں گے آپ کی ایک ناک میں سے سانس اچھے طریقے سے کھلا آ رہا ہے, اب دیکھیں تو دوسرے ناک میں سے آنا شروع ہو گیا, اب دیکھیں پہلی ناک میں سے آنا شروع ہو گیا. اٹ مین سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہیپن, کچھ ہونے لگا ہے. جس اسپیڈ سے ہو رہا ہے اس اسپیڈ سے یہ آپ کو اس کی ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور یہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم کلو ہوتا ہے ہمارے لیے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ اینی تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن اراؤنڈ یو. اور جو ایک سب سے اہم میں اس کا سمجھتا ہوں, دیکھیں اگر ہم دائیں کروٹ لیٹیں تو ہم جس کروٹ لیتے ہیں اس کا جو الٹی سمت ہے اس کا سر ایکٹیو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دائیں کروٹ لیٹیں تو ہمارا سورج کا سر ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دائیں کروٹ لینے کا حکم کیا ہے. اس کی اب سائنس بتا رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں. تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں, ہم انرجائز ہوتے ہیں اس سے. تو وہ لوگ, وہ ہسبینڈ وائف اسپیشلی جن کے آپس میں تعلقات میں تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے, تو وہ ان کو یوٹیلائز کر کے اپنے تعلقات کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر جو لوگ غور کر, اچھا اس کے علاوہ بہت سا پرابلم بھی رہتے ہیں کہ یہ جو چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا, یکم آج ہو گئی ہے یا کل ہوگی, ہمارا روزہ کھا تو نہیں لے گا یا خراب تو نہیں کر دیا. تو یہ والے کویشچن ہے, اس کو بھی ہم اس سے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو چاند سورج کے نکلنے کے ٹائم یہ فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ چاند کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو چاند کا سر چلتا ہے, 4th 5th اور 6th کو سورج کا سر چلتا ہے. جب سورج نکلتا ہے این اس ٹائم 2 گھنٹے, جو آپ کے لیے نشانی ہے کہ ہم صحیح ہیں, آج 1 تاریخ ہے یا آج 30th ہے. ایسے ہی پھر 7, 8, 9 تاریخ کو پھر چاند کا سر سورج نکلنے کے ٹائم پہ ہر چاند کی جو ڈیٹس ہیں ان کے مطابق چلتا جائے گا. یہ بھی آپ اسے یہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آج ہمارا کون سا دن ہے اور چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا, یا یہ کیا اس کی کیلکولیشن ہے. تو یہ اور اس کے بہت سے لامتناہی اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں بتایا بغیر اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں. جی جی ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں سر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ سر کیا ہے اور یہ ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنس کام کر رہا ہے, جس کا ہمیں آج سے پہلے نالج ہی نہیں تھا. لیکن آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا, تو آج سے ہم اس کو چیک بھی کریں گے تھوڑا کہ آیا کہ یہ واقعی کام کر رہا ہے کہ نہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک اور ٹرم یوز کی تھی, اورا. یہ اورا کیا چیز ہے اور کیا یہ بھی سر کی طرح کام کرتی ہے, اس کے کیا بینیفٹس ہیں,
اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ذرا ان کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. جی جی، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. دیکھیں، جو اورا یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ بڑی بہت اہم رول میں کہتا ہوں، بلکہ سب سے اہم رول ہماری لائف میں یہ کرتی ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہے یہ ہمیں شیلٹر کرتی ہے. اورا یا انرجی پوائنٹس یہ ہوتے کیا ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہمارے انرجی پوائنٹس ہیں، ان کی ورکنگ سے ایک چیز کریٹ ہوتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں اورا، یعنی کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ ہم کو شیلٹر کرتی ہے، اور سپر نیچرل چیزوں سے، نظر سے، اور اس کے علاوہ جرم سے، ڈیزیز سے ہم کو سیف گارڈ کرتی ہے. ہماری باڈی میں اللہ نے 7 انرجی پوائنٹس یا اورز بنائے ہیں، جس میں سب سے پہلے روٹ کا انرجی پوائنٹ، روٹ کا چکرا ہے، چکرا بھی ہم کہتے ہیں ان کو. تو جو ہماری اسپائنل کارڈ کے یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے. یہ سارے ہماری باڈی کو کہہ لیں ان کا بیس پوائنٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر پھر جینٹل ایریاز ہیں، ان کا انرجی پوائنٹ ہے. یہ ان کے ایریاز کو کور کرتا ہے. یہ ریپروڈکٹیو سسٹم اور اس طرح کے باقی مسائل کو ان کو ٹیکل کرتا ہے. پھر اس سے اوپر ہمارا اسٹامک کا انرجی پوائنٹ ہے. یہ ہمارے نظام کو، ہمارے لارج انٹسٹین، اسمال انٹسٹین کو، ہمارے خوراک نالی اور یہ سارے اس نظام کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی ایکٹیونیس، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں بہت بھوک لگتی ہے، نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے یا کچھ ایسا پرابلم ہے، یہ ان کو ٹیکل کرتا ہے. پھر اس سے اوپر ہمارا ہارٹ کا انرجی پوائنٹ یا اورا ہوتا ہے یا چکرا ہوتا ہے. ہارٹ کا یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں، کچھ دل کے سخت ہوتے ہیں، کچھ کھلے دل والے ہوتے ہیں، کچھ تنگ دل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو فزیکل اس کا امپیکٹ ہے، یعنی کہ ہمارے ہارٹ کے جو پرابلمز ہیں، یہ بیسیکلی ان کو ڈیل کرتا ہے. یہ جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے اتنا زیادہ ہم اچھے، ہیلدی اور اچھے طریقے سے لائف کو گزار سکیں گے. اس کے بعد ہمارا نیک کا انرجی پوائنٹ یا چکرا آتا ہے. نیک کا انرجی پوائنٹ یہ ہمارا اسپائنل کارڈ اور برین کا کوریلیشن ہوتا ہے. اس میں یہ آپ کو کہہ لیں آپ کا لائف لائن کی طرح کا کام کرتا ہے. آپ کی بہترین اسپائنل کارڈ اور برین کی کوریلیشن کی وجہ سے آپ کی باڈی بہترین کام کرتی ہے. تو اور آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی سروس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارا چھٹا انرجی پوائنٹ یا چکرا جو اورا کہتے ہیں، وہ تھرڈ آئی جسے کہتے ہیں، وہ ہے جو تھرڈ آئی ہے. یہ ہمارا ناک سے اوپر دونوں آنکھوں کے درمیان موجود ہوتا ہے. یہ ہماری فور کاسٹنگ، سچے خواب، ہماری کیلکولیشن اور اس طرح کی چیزوں میں، اور ہمارا کہہ لیں ہمارا ایک کسی بھی چیز کے بارے میں کہ وہ چیز کے انز اینڈ آؤٹس کے بارے میں یا اس کے بارے میں ڈیپلی ہمارا انالائزیشن جو ہے، ہم کسی چیز کو انالائز کر سکتے ہیں، وہ بیسیکلی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت سے اور بھی کام کرتے ہیں جو ہم کو سپورٹ کرتا رہتا ہے، جس کو ہم چھٹیس بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 7واں اور آخری انرجی پوائنٹ ہوتا ہے جو اس کا ہم ہیڈ، کرون آف ہیڈ کہتے ہیں. کرون آف ہیڈ بیسیکلی ہماری اس باڈی کا آؤٹر ورلڈ سے کنیکشن ہوتا ہے. دنیا میں کیسا سمجھتی ہے، ہمارا دنیا میں کیا ایک امپیکٹ ہے، اور ہمارا کیا ریلیشن ہے، لوگ ہمیں کتنا ویٹیج دیتے ہیں، یہ سارا اس کی وجہ سے ہمارا ایک ویٹیج بنتی ہے. ان سارے انرجی پوائنٹس کے چلنے سے ارسلان صاحب ایسا خوبصورت امتزاج بنتا ہے کہ ہماری باڈی کے ایک شیلٹر کریٹ ہوتا ہے. یہ مختلف کلرز کا ہوتا ہے انرجی، ان کی انرجی کے مطابق. یہ ہماری باڈی کو گھیر لیتا ہے اور ہم کو شیلٹر کرتا ہے آؤٹر ورلڈ کے نیگیٹو امپیکٹ سے. اس میں ڈیزیز ہو سکتی ہیں، اس میں ان سین مخلوقات ہو سکتی ہیں، اس میں جرمز ہو سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو آؤٹر ورلڈ سے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. ان کے ایکٹیو رہنے سے ہماری باڈی زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اور زیادہ ورک کرتی ہے.
اگر یہ ڈیمیج ہو جائے ڈیو ٹو سم ریزن تو یہ ہماری باڈی ڈیمیج کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کے اندر بہت انرجی تھی, طاقت تھی کام کرنے کی, اب آپ ویسا کام نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ اب آپ کی انرجی ڈرین ہو رہی ہے, اس کا سیف گارڈ موجود نہیں ہے. تو اس کا سیف گارڈ آپ کو سٹور کر رکھتا ہے, آپ کی باڈی کو ریسٹور اور آپ کو انرجائز رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو انرجی پوائنٹ ان کی ایکٹیویشن سے آپ کی باڈی زیادہ دیر تک یوتھ فل رہتی ہے اور آپ کی باڈی میں کم سے کم ڈیزیزز کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے اسے رشین اسپرچول سگنیچرز آف مین کہتے ہیں. یہ ایسا خوبصورت چیز ہے کہ جتنا یہ تھک ہوگا اتنا ہی کوئی چیز کو اس میں پینیٹریٹ کرنے میں, آپ تک پہنچنے میں مشکل ہوگی اور اس کا امپیکٹ کم سے کم ہو جائے گا. تو یہ ہمیں ایک ہیلدی لائف کے لیے, ہمیں اچھا صحت مند رہنے کے لیے یہ ایک بہت وائٹل اور وسیع کام کرتی ہے. میں کہتا ہوں جو مائنڈ سرسن کی سب سے بہترین جو مثال ہے وہ یہ انرجی پوائنٹس, اور جسے ہم اورا کہتے ہیں یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہم کہتے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں, ہاں شروع جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اورا کے بارے میں بتایا, بڑی ڈیٹیلز بتایا کہ انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کا ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر یہ ڈیمیج ہو جائیں تو ہماری جو ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو انرجی پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں یہ ڈیمیج کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو ایکٹیو رکھنا چاہیں تو کن طریقوں کو اپنا کے ہم اس کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. ذرا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیے کہ وہ اپنے جو ان انرجی پوائنٹس کو کس طرح ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. جی آپ نے جو کویشچن کیا ہے یہ بہت اس سے کوریلیٹ ہے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سم ٹائم یہ ہماری جو یہ لیئر ہے ہماری باڈی گرد یہ تھن ہو جاتی ہے ڈیو ٹو سم ریزن. کچھ ریزنز ایسے ضرور ہیں جو اسے ڈیمیج کرتے ہیں. اٹ مین اگر وہ ڈیمیج نہ کریں تو ہم زیادہ دیر ہیلدی رہیں گے اور زیادہ ہیلدی لائف گزار سکیں گے. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسے ڈیمیج کرتی ہیں. ان میں جو 2 چیزیں جو مین میں کہتا ہوں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 تو ہمارا جو ہمارے دوست یا احباب یا ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اس میں نیگیٹو پرسنالٹی کو ہمارے ارد گرد نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں. کیونکہ نیگیٹو آپ کا اورا یا آپ کا انرجی کو کھا جاتے ہیں, آپ کو بالکل بہت ڈیمیج کرتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں ان کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور ہم میں بہت سے لوگ جو کہ پازیٹیو ہوتے ہیں ان کا انرجی یا ان کا اورا بہت ویک ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کو نیگیٹو لوگوں سے پرے رہنا چاہیے. دوسرا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ہے بیماری کی وجہ سے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارا کہہ لیں جو ہمارے باہر کا شیلٹر ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. ہمارے اندر جو ریٹین رکھنے کی انرجی ریٹین رکھنے کی کیپیسٹی ہے جو اس اورے کی وجہ سے تھی وہ ڈیمیج ہوتی ہے, اور اورا جو ہماری انرجی ہے وہ ڈرین ہونا شروع ہوتی ہے, جس سے ہماری ہیلتھ متاثر ہوتی ہے اور ہم ویکنیس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے جو کویشچن کیا تھا اس کے مطابق اگر میں کہوں کہ جو اورا ہے یہ اس کے ڈیمیج ہونے سے ہم فوراً اس سے امپیکٹ میں نہیں آتے, لیکن یہ عمر کے لحاظ سے جو اگر چھوٹی عمر میں کسی کا یہ پرابلم ہوتا ہے جیسے یوتھنس میں تو اس کو کئی سال تک اس کا امپیکٹ نہیں آتا. لیکن اگر وہ تھوڑا سا یوتھنس سے آگے ہے تو اس کا اتنی جلدی ہی امپیکٹ آتا ہے, جلدی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں, جلدی کوئی ہوائی چیز سپر نیچرل کے اندر آ سکتے ہیں, جلدی ہی وہ نظر کے اندر آ سکتے ہیں یا ان کو اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. اس سے ہمارا باڈی آہستہ آہستہ ویکنس کی جاتی رہتی ہے, اور کئی سال آفٹر پاسنگ تھرو مینی ایئرز ہماری باڈی اتنی ویکنس آ جاتی ہے کہ پہلے جو کام ہم ایزیلی کر سکتے ہیں بعد میں ہمیں بہت بڑا کام لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کو انرجی کو پوائنٹس کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے, ڈیمیج ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے. نیکسٹ آپ نے کویشچن کیا تھا کہ جو انرجی پوائنٹ ہے ان کی کیسے ہم کریں کہ وہ ایکٹیو رہیں. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہمیں ڈیمیج کر رہی ہیں ہم ان سے پرے رہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بریدنگ کی ایکسرسائز کریں, پرانایما کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہیں. یوگا آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے, یوگا اور اس کے علاوہ کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہیں. یہ ان چیزوں کے خاص طریقے سے میں بلکہ اس پہ اگر آپ کو
किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस बारे में डिस्कस भी करूँगा कि जो योगा है वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कैसे करता है। तो ये आपको इतना स्ट्रेंथन कर देती है कि आप सुबह से लेकर रात तक काम भी करते हैं और आपको थकावट का एहसास भी नहीं होता। आप रात 12 बजे तक भी काम करें तो उसके बाद भी आपको ऐसा ही लगता है जैसे मैं अभी मॉर्निंग में उठा हूँ और बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो इसका इतना डीप इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे। तो इसलिए हम में से बहुत से लोग उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अगर वो थोड़ा सा इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएँ तो उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाएगी, वो बहुत फ्लोरिश हो जाएंगे और उनकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज़ कर जाएंगी। जी व्यूवर्स, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम किस तरह अपने ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं इनको एक्टिव रख सकते हैं और किस तरह इनको डैमेज होने से बता सकते हैं। तो इनमें उन्होंने एक्सरसाइजेज बताया है कि हमें मॉर्निंग वॉक्स करनी चाहिए, इवनिंग वॉक्स करनी चाहिए और योगा और इस तरह की ब्रीथ एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को हेल्थी बनाए और हमारे एनर्जी पॉइंट्स एक्टिव रहें और हम सेहतमंद और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सोल हीलिंग ऑफिशियल्स।